بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اور تمام تر عظمت و بڑائی صرف اللہ سبحانہ کو زیبا اور لائق ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو انصاف کے دن کا مالک بھی ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجیے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو یہود کی طرح عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے، اور نہ ہی نصارہ کی طرح علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم انا جعلناها فتنة للظالمین۔ إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين۔ یہ سورہ صافات، سورہ نمبر 37 کی آیت نمبر 62 سے لے کر 74 تک۔ اس سے پہلے جنت کی نعمتوں کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا، ذرا اس کو اپنے ذہن میں لے آئیں کہ کیا کیا نعمتیں اللہ نے ذکر فرمایا تھا۔ آیت نمبر 42 میں فرمایا اللہ کے مخلص بندوں کے لیے، الا عباد اللہ المخلصین، آیت نمبر 40 پر، الا عباد اللہ المخلصین، اللہ کے جو مخلص بندے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی، اسلام کی توفیق دی اور اس پر استقامت دی تھی، یہ ہے مخلص، اللہ نے جن کو خالص کر لیا ہے، جن کو اللہ نے توفیق عطا فرما دیا، مخلصین۔ اولئک لہم رزق معلوم، ان کے لیے تو ایسے رزق ہیں جو معلوم ہیں، سب کو ہی پتہ ہے کہ کیسے کیسے رزق ہے، ما تشتہی الانفس ہیں، جو وہ چاہیں گے وہ انہیں ملنے والا ہے۔ مختصر سن بھی لیجئے، فواکہ، ہر طرح کے میوے، پھل، فروٹ، ہر طرح کی چیزیں سامنے موجود ہوا کریں گے ہمیشہ، لا مقطوعہ ولا ممنوعہ، کبھی منع نہیں، اور جو چیز، جو پھل وہاں سے توڑ لیں گے وہ توڑا ہوا لگے گا نہیں، دوبارہ فوراً وہیں پھر لگ جائے گا۔ اسی کو فرمایا دوسری جگہ، لا مقطوعہ، یہاں پھل توڑنے کے بعد وہاں سے ختم، اب وہاں دوسرے سال ہی آئے گا پھل، وہاں ایسا نہیں ہوگا، جو پھل توڑا جائے گا فوراً دوسرا پھل فوراً لگ جائے گا، اسی کو کہتے ہیں لا مقطوعہ، توڑا ہوا نہیں ہوگا، ولا ممنوعہ، کسی وقت ممنوع نہیں ہوگا، منع نہیں ہوگا۔ اور یہاں آم کا موسم آیا نہیں، ابھی ذرا شروع ہوا، چارپائی بچھا کر دیکھی بوڑھی کیسے بیٹھ جائے، مزہ لے گی، کوئی گزر جائے ادھر سے،
ولا ممنوع، وہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، فواکہ ہر طرح کے پھل فروٹ، وہم مکرمون ان کو حقیقی عزت نصیب ہوگی، دنیا والی نہیں، نفاق کے ساتھ۔ جو لوگ عزت کرتے بھی ہیں وہ ایسے ہی ہوتا ہے، پیٹھ پیچھے برائی بھی کرتے ہیں وہی لوگ، سامنے غرض کی وجہ سے تعریف کر رہے ہوتے ہیں، غرض پوری ہو گئی تو برائی شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا یہ عزت نہیں، ہر طرف سے حقیقی سلام، الا قیلا سلاما سلاما، ہر طرف سے فرشتے ان کو سلام پیش کر رہے ہوں گے، مبارکبادی پیش کر رہے ہوں گے کہ جنت میں آنا آپ کا مبارک ہو۔ وہم مکرمون عزت کیے جائیں گے، فی جنات النعیم نعمت بھری جنت میں ہوں گے، علی سرر متقابلین سونے اور چاندی سے بنے ہوئے مسہریوں پر، چارپائیوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، گفتگو کر رہے ہوں گے، اور خالی گفتگو ہی نہیں چلے گی، یطاف علیہم بکأس من معین، شراب کی نہروں سے بھر بھر کر چھوٹے چھوٹے بچے انہیں جام پلا رہے ہوں گے۔ کیسا بہترین ماحول ہوگا، نہ کوئی فکر ہے نہ کچھ ہے، خالی کھانا ہے پینا ہے، کھانا پینا بھی ضرورت کی وجہ سے نہیں، بھوک مٹانے کے لیے نہیں، زندگی بچانے کے لیے نہیں، بلکہ بطور تفقہ لذت کھایا جائے گا، بھوک مٹانے کے لیے۔ یہاں جو کھاتے ہیں بھوک مٹانے کے لیے، اپنی زندگی کو بچانے کے لیے، اگر آپ نہ کھائیے گا تو یہ سبب بن جائے گا موت کا، اس لیے بھی کھاتے ہیں، ہماری ضرورت ہے دنیا میں۔ وہاں ضرورت نہیں ہوگی، وہاں بطور لذت کھائے گا، اسی کو اللہ نے فواکہ سے تعبیر کیا ہے۔ اچھا بھائی، اور کیا؟ بیضاء لذۃ للشاربین، وہ یہاں کی شراب کی طرح بدمزہ اور بدرنگ نہیں ہوگی، خوش نما ہوگی اور خوش ذائقہ ہوگی، رنگ بھی سفید ہوگا، لذۃ للشاربین ہوگا، بہترین لذت ہوگی، کبھی اس لذت کا تصور بھی نہیں ہوگا انسان کو، اس طرح کی لذتیں ہوں گی۔ بہرحال وغیرہ وغیرہ، اور اس کے بعد اور بھی گفتگو ہوگی دنیا کے متعلق جو بڑی تفصیل سے گزر چکی ہے، بیٹھ کر کے اور گفتگو ہوگی، اسی ماحول میں کھانا پینا بھی ہوگا، حوریں بھی ہوں گی، اس کا بھی تذکرہ گزرا۔ اب اللہ تعالیٰ ایک سوال کرتے ہیں آج کے درس میں، فرمایا اے میرے بندو بتاؤ، اذالک خیر نزلا، یہ جن نعمتوں کا تذکرہ تم نے سنا، بتاؤ یہ بہتر ہے، یہ زندگی بہتر ہے، یا ام شجرۃ الزقوم، یا زقوم کا درخت وہاں پہنچ کر کھاؤ، یہ بہتر ہے؟ ذرا بتاؤ، فیصلہ کرو، وہ تمہارے اوپر ہے، تم فیصلہ کر لو۔ اللہ کیا فرمایا؟ اذالک خیر نزلا، خیر مانے تو بہتر جانتے ہیں آپ، بہترین چیز کیا ہے؟ جن نعمتوں کا تذکرہ تم نے سنا وہ بہترین ہے، یا اس درخت کا زقوم کھانا جو گلے سے نیچے اتارا نہیں جائے گا لیکن جہنمی اسے کھائیں گے، زبردستی کھائیں گے، وہ بہتر ہے؟ بتاؤ کون سا بہتر ہے؟ ہر آدمی کہے گا بھائی وہی جو نعمتیں ہیں اسی میں رہنا ہی بہتر ہے۔ اذالک خیر، نزل کے معنی آتے ہیں مہمانی، تمہاری مہمانی اس طرح کی جائے جیسے نعمتوں کا تذکرہ ہوا، یہ خیر، یہ بہتر ہے، ام شجرۃ الزقوم، یا زقوم کے درخت سے تمہاری مہمانی وہاں کی جائے، یہ بہتر ہے؟ ہر عقل مند آدمی یہی کہے کہ بھائی یہی بہتر ہے، وہ کہاں سے بہتر ہو؟ فرمایا انا جعلنا، چلو وہاں جہنمیوں کے کھانے کا بھی ذرا تذکرہ ہو جائے، جنتیوں کے کھانے کا پینے کا تذکرہ تو ہو گیا نا، بہت پرلطف، سننے میں بھی مزہ آ رہا تھا، لیکن جہنمیوں کا کھانا کیا ہوگا اور پینا کیا ہوگا وہ بھی ذرا سن لو۔ اب فیصلہ پھر کر لینا کہ جو بہتر ہو اس کو یہاں اسی کے لیے یہاں تیاری کر لو، یہی موقع ہے۔ فرمایا انا جعلناها فتنۃ للظالمین، ہم نے اس درخت زقوم کو ایک فتنہ، ایک آزمائش بنا دیا ہے ظالموں کے لیے، مشرکوں کے لیے، کافروں کے لیے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے یہ آیتیں پڑھ کر سنا رہے تھے، تذکرہ کر رہے تھے کہ بھائی جس روش پر تم لوگ چل رہے ہو یہ جہنم کی روش ہے، جہاں تمہیں زقوم کھانا پڑے گا، نہ چاہنے کے باوجود کھانا پڑے گا۔ اور زقوم کیا ہے؟ زقوم ہے بھائی ایک ہرا بھرا درخت، اللہ خود تعارف کرا رہے ہیں، سنو اسی سے سن لیجیے، انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، یہ وہ درخت ہے جو جہنم کے جڑ سے نکلے گا، جہنم کے نیچے سے نکلے گا، اور اس کی شاخیں پورے جہنم میں پھیلی ہوئی ہوں گی۔ اور کیوں اللہ اسے اگائیں گے؟ جہنمیوں کی مہمانی کرنے کے لیے،
جہنمی بھی تاکہ کھائیں، ان کے کھانے کے لیے یہ درخت ہوگا۔ اللہ اکبر۔ شجرہ مانے درخت، تخرج جو نکلے گا کہاں سے؟ اصل مانے جڑ کے ہیں، جہیم مانے جہنم، جہنم کی جڑ میں سے یہ نکلے گا۔ بتائیے کتنا بڑا درخت ہوگا بھئی، جہنم کی جڑ کہیں یہاں ہے جی، نہ جانے کتنے نیچے ہے، وہاں سے یہ درخت اگے گا اور پورے جہنم میں اس کی شاخیں جو ہے جہنمیوں کے کھانے کے لیے پھیلی ہوئی ہوں گی چاروں طرف پورے جہنم میں۔ اللہ تعالیٰ خود تعارف کرا رہے ہیں۔ تو جب یہ کافروں نے سنا اس بات کا بڑا مذاق اڑایا انہوں نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اس بات کا کہ واہ اب لیجئے، یعنی جہنم جو آگ ہے وہاں جو ہے درخت اگے گا، وہاں تو جو درخت اگے گا وہ ایک دم ختم ہو جائے گا۔ بتائیے آگ میں سے کہیں درخت اگ سکتا ہے اور اگنے والا درخت باقی رہ سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں، دنیا میں تو ایسے ہی ہے۔ اسی کو اللہ نے کہا ہم نے ظالموں کے لیے، مشرکوں کے لیے ایک آزمائش بنا دی ہے کہ وہ اس کا یقین کر ہی نہیں سکتے۔ جب یقین نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے اس سے بچنے کی فکر کہاں کریں گے، لیکن انہیں اگر یہ پتہ ہو جائے کہ اللہ اس ذات کا نام ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے، وہ جہنم میں ہرا بھرا درخت اگا دے، اس کی قدرت سے بعید ہے؟ وہ جو ہمارے سامنے اتنا زبردست آسمان بغیر ستون کے بنا کے کھڑا کیا ہوا ہے، ہم کو ایک قطرے سے نکال کر کھڑا کر دیا، بولتا ہوا چلتا ہوا اسی مٹی سے بنا دیا، تو وہ اللہ جہنم کے اندر درخت نہیں اگا سکتا؟ ہر چیز تو معجزہ ہی ہے اس کی، کون سی چیز ایسی ہے دنیا میں جو معجزہ نہیں ہے؟ آپ سوچیں، تو وہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن کس کے لیے یقین کرنا آسان ہے؟ جو اللہ کا صحیح یقین رکھتا ہو، جو اللہ کی قدرتوں کا یقین رکھتا ہے، اسی کے لیے یہ بات سمجھنا آسان ہے۔ اور جو اللہ کی قدرت کا یقین ہی نہ رکھتا ہو، کافر ہو، مشرک ہو، اس کے لیے تو کیا ہے بھائی، یہ باتیں ایک فتنہ ہے، ایک آزمائش ہے، ایک اور آزمائش میں اور دوری کا سبب بن جاتی ہیں صحیح باتوں سے، ہے کہ نہیں؟ اس طرح کی باتیں سن کر کیا ہوتے ہیں کافر اور دور ہو جائیں گے اور مذاق اڑائیں گے تو کبھی ہدایت مل سکتی ہے؟ زواجی وہ بھی نبی کا اور نبی کی باتوں کا، جو اللہ کی باتیں ہیں اس کا مذاق اڑانے والا اس کو پھر ہدایت دے دیں اللہ، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو دنیا میں تو اس طرح یہ فتنہ ہے، اور جہنم میں چونکہ یہی کھانا ہے ان کا، زقوم کا درخت ہی کھانا پڑے گا، اس لیے ان کے لیے بہت بڑی بلا اور مصیبت بھی ہے۔ دنیا میں آزمائش بھی ہے اور آخرت میں جانے کے بعد ان کے لیے کیا بنے گا؟ یہی درخت بلا اور مصیبت بن جائے گا، کیونکہ کھانا پڑے گا اس کو۔ زقوم کے معنی ویسے عربی میں آتے ہیں نہایت بدبودار اور مکروہ چیز کو زبردستی نگل لینا، نہ چاہنے کے باوجود نگلنا، اسے عربی زبان میں کہتے ہیں زقوم، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ درخت ہوگا ہی نہایت بدبودار اور نہایت جو ہے بد مزہ، بد ذائقہ، اور جہنمیوں کا وہی ہے بھائی کھانا، زقوم۔ کہاں سے اگے گا؟ یاد رکھیں، انہا شجرہ تخرج فی اصل الجحیم، جہنم کی جڑ کے اندر سے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے اس درخت کو نکالیں گے۔ کیسے ہوگا وہ درخت؟ اللہم احفظنا من، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ طلعها کأنہ رؤوس الشیاطین، اس کی جو شاخیں ہوں گی وہ شیطان کے سروں کی طرح ہوں گی۔ اس کا اور بھی ترجمہ ہے، جس چیز کو برا بتلانا ہوتا تھا عرب کو اس کو شیطان کہتے تھے، ہمارے یہاں بھی تو ایسے ہی ہے، جس کو برا کہنا ہو کیا کہتے ہیں؟ شیطان ہو گئے، ایک دم کام نہیں کرنے دو گے اور یہ صحیح راہ چلنے نہیں دو گے، شیطانی والا کام کرتے ہو۔ ہم لوگ بھی تو جس چیز کو برا بتانا ہو اس کو ہم لوگ بھی کیا کہتے ہیں؟ شیطان۔ تو جو چیز نہایت بری ہو اس کو عرب بھی کیا کہتے تھے؟ شیطان سے تعبیر کرتے تھے۔ اور شیطان سے مراد یہاں سانپ ہے، یعنی اس کی جو پھل ہوں گے، درخت کی جو شاخیں ہوں گی وہ سانپ کے پھن کی طرح ہوں گی، سانپ کا پھن ہوتا ہے نا، اسی کی طرح یوں پھیلی ہوئی ہوں گی، جس کو ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں؟ ناگ پھنی، ہمارے یہاں کہتے بھی ہیں وہی۔ ناگ تو ایک سانپ ہے، پھنی اس کا پھن، یہ ہے صحیح نام اس کا، ہم لوگ ذہن شاید اس طرف نہ گیا ہو۔ ناگ پھنی، چونکہ وہ ناگ کی طرح جو ہے پھن کی طرح ہوتا ہے یوں، اسی کو یہاں جو ہے زقوم کہا جا رہا ہے۔ ناگ پھنی اگر دیکھا ہو کبھی، جی ہاں، تو وہی ہے، اس کے پورے پتے پر جو ہے کانٹے ہوتے ہیں،
اور نہایت جو ہے بدمزہ ہوتا ہے وہ۔ فرمایا طلعها، اس کی جو شاخیں ہوں گی، اس کے جو پھل ہوں گے، کأنہ رؤوس الشیاطین، رؤوس کے معنی سر کے آتے ہیں، شیاطین تو جانتے ہی ہیں، شیطانوں کے سروں کی طرح ہوں گی، یوں جو ہے نکلی ہوئی ہوں گی پھلوں کی طرح، ناگ کے پھن کی طرح یوں جو ہے پھیلے ہوئے ہوں گے۔ اللہ اکبر، اس کا نام لینے سے آدمی کو جو ہے کراہت محسوس ہوتی ہے۔ بھائی یہ ہے جہنمیوں کا کھانا، کیونکہ جنتیوں کا کھانا بیان ہوا نا، تو ضروری ہے کہ کس کا کھانا بیان کیا جائے، جہنمیوں کیا کھانا ہوگا اس کو بھی بتا دیا جائے۔ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا، تو کیا اس کو کھائیں گے جہنمی؟ جی ہاں ضرور کھائیں گے، کھانا پڑے گا، اسے نگلنا پڑے گا انہیں، زبردستی ہی صحیح۔ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا، وہ سب کے سب اسے کھائیں گے، نہ چاہنے کے باوجود انہیں اپنے حلق کے نیچے اتارنا پڑے گا، یہ اللہ کہہ رہے ہیں۔ اور کتنا کھائیں گے؟ تھوڑا موڑا نہیں، تھوڑا موڑا نہیں کھائیں گے۔ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، اس کو کھا کر کے اپنے پیٹ کو بھریں گے، اپنے پیٹ کو کھا کر کے اسی کو بھریں گے، تھوڑا موڑا نہیں کھائیں گے، اب پیٹ بھر کر کے کھائیں گے۔ فَمَالِئُونَ، مالئون مانے بھرنے کے ہیں، بطون مانے پیٹ کے ہیں، اپنے پیٹوں کو اسی ناک پھنی سے بھریں گے۔ اور پھر بھائی یہ تو کھانا ہو گیا، جہنمیوں کا پینا بھی تو ہونا چاہیے، اس لیے کہ جنتیوں کا پینا بھی بیان ہوا تھا نا، بہترین مشروب ہوں گے، وہ پیئیں گے، اور کنٹر میں اور جگ میں چھوٹے چھوٹے بچے لے کر کے دوڑ رہے ہوں گے، ان کا طواف کر رہے ہوں گے، یطاف علیہم بکأس من معین۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کا پانی بھی سن لیجئے جہنمیوں کا۔ یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، یہ اللہ کا پلان اور پروگرام ہے انسانوں کے متعلق، جناتوں کے متعلق، کیونکہ دو ہی مخلوق ہیں نا جن کو اللہ نے اختیار دیا ہے، انسان اور جنات، یہ دو مخلوق ہیں جن کو اللہ نے دنیا میں اختیار دے کر پیدا کیا ہے، یہی ہے عبادت جن کو کہا گیا ہے کہ اپنے اختیار سے کرو، باقی سب کے سب عبادت میں لگے ہوئے ہیں مجبور ہو کر کے۔ فرمایا ثم ان لهم علیہا لشوبا من حمیم، پھر یقینی طور سے لہم ان جہنمیوں کے لیے، علیہا اس زقوم کے درخت کے بعد درخت کے اوپر کیا پینا ہوگا؟ لشوبا من حمیم، حمیم کے معنی آتے ہیں انتہائی کھولتا ہوا اور گرم پانی۔ حمیم کی کیا معنی ہے؟ انتہائی کھولتا ہوا گرم پانی، لشوبم جس میں اسی ناگفنی کے جو ذائقے ہیں اس کی ملاوٹ بھی ہوگی، یعنی پانی میں ایک تو گرم اور دوسرے بدبودار، کیونکہ اسی درخت کی ملاوٹ ہے، زقوم کے درخت کی ملا کر کے وہ پانی تیار کیا جائے گا۔ لشوبم کے معنی آتا ہے آمیزش کرنا، ملاوٹ کرنا کسی چیز کی، تو کون سی چیز ملائی جائے گی اس میں؟ اسی درخت کو اس میں ملایا جائے گا، من حمیم اور کھولتا ہوا گرم پانی ہوگا۔ اللہم احفظنا من، وہ اوپر سے پیئیں گے جہنمی۔ سورہ محمد سورہ نمبر 47 اور آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، یہی لفظ ہے، وہ پیئیں گے حمیم یعنی سخت کھولتا ہوا گرم پانی پیئیں گے، جس کے اثر سے فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، ان کی انتڑیاں فوراً جو ہے جگہ سے ہٹ جائیں گی، گر پڑیں گی جل کر کے، اندر پورا سسٹم ان کا بگڑ جائے گا، لیکن بگڑتا رہے گا بنتا رہے گا، بگڑتا رہے گا بنتا رہے گا، یہ سزا ہے۔ سورہ محمد میں اور تفصیل ہے۔ اللہم احفظنا من، اللہم اجرنا من النار، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نیک بندے وہ ہیں جو جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، چونکہ جہنم حق ہے، جنت حق ہے، جنت کا سوال کرتے ہیں اور جہنم سے بھائی وہ پناہ مانگتے ہیں۔ میرے نیک بندوں کی ایک علامت اور ایک صفت یہ بھی ہے، کیونکہ وہ اس کو سچ مانتے ہیں نا، اس کے عذاب کو حق مانتے ہیں، لہذا اپنے لیے دنیا میں رہتے ہوئے حفاظت مانگتے ہیں۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اے ہمارے پروردگار ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے، اس لیے کہ وہ سراپا تباہی کا نام ہے۔ ثم ان لهم علیہا لشوبا من حمیم، پھر ان جہنمیوں کے لیے اس زقوم کے اوپر لشوبا من حمیم، زقوم کی ملاوٹ کے ساتھ گرم کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ ثم ان مرجعهم لإلی الجحیم،
پھر انہیں واپس لوٹا دیا جائے گا جہنم کی طرف، یعنی کھانے کے لیے ان کو معلوم ہو تھوڑی دیر کہیں کنارے کر دیا جائے گا، اور جب کھا پی لیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ پورا کھانا ہی جہنم ہے، پھر ان کو اسی جہنم کے بیچوں بیچ پھر ڈال دیا جائے گا۔ اللہم احفظنا من۔ یہ جرم کیوں کیے، اس کی اصل وجہ کیا ہے بھائی؟ بہت اہم بات ہے، یہ پلے باندھنے والی بات ہے، بہت سوچنے والی بات ہے۔ گمراہی کا سبب کیا بنا ان کے، یہ اللہ بتا رہے ہیں، اور وہی سب کی گمراہی کا سبب ہے، اور وہ کیا ہے آگے اسی کو اللہ بتا رہے ہیں، تاکہ یہاں جو ہے اس روش کو چھوڑ دو جو روش گمراہی کی ہوتی ہے۔ گمراہی کا جو سبب مین سبب ہے وہ یہ ہے، وہ کیا؟ انہم الفوا آباءہم ضالین، یہ اپنے باپ داداؤں کو گمراہی پر پانے کے باوجود بھی، بھٹکا ہوا پانے کے باوجود بھی انہی کے آثار پر دوڑتے رہے پوری زندگی، کبھی سوچا ہی نہیں کہ میرے آبا و اجداد غلط بھی ہو سکتے ہیں، یہ نہیں سوچا۔ یہ مین وجہ ہوتی ہے، ہر قوم کی گمراہی کا سبب ہی یہی تھا۔ آج بھی آپ قرآن و حدیث کی بات پیش کریں، سمجھ میں اتنا ہی آتا ہے جتنا باپ دادا کے موافق ہو، اپنے بزرگوں اور اپنے فرقے کے بزرگوں، سب بزرگوں نے دوسرے کو بزرگ ہی نہیں مانتے، بزرگ اس کو مانتے ہیں جو ہمارے فرقے کا ہوگا، ہم اسے ہی بزرگ مانیں گے، ان کے مطابق جو بات ہوگی قرآن و حدیث کی ہم اسے مان لیں گے، اور جو ان کے خلاف ہو گئی بھلے آپ سنا رہے ہیں، ہم بھی ترجمہ جا کے دیکھ لیں لیکن ہم اسے ماننے والے نہیں۔ یہ ہے ہر زمانے کی گمراہی کا اصل سبب۔ قومیں جو گمراہ ہوئی ہیں ہمیشہ وہ اسی فلسفے کی وجہ سے، وہ باپ دادا کی روش کو چھوڑنے کے لیے تیار کبھی بھی نہیں ہوتے۔ آپ آسمانی ہدایات لاکھ سنا دیجئے کہ بھائی اللہ کی طرف سے تو یہ بات ہے، نبی نے تو یہ فرمایا ہے، کہیں کیا ہمارے بزرگوں نے نہیں سمجھا؟ ہمارے باپ دادا غلط تھے، وہ پاگل تھے، وہ ہم سے زیادہ ہوشیار تھے، اور پھر برسوں سے یہ چلا آ رہا ہے، بھلا یہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ آج بھی تو یہی ہے، جو جہاں پیدا ہوتا ہے جس فرقے میں اسی فرقے میں مرتا ہے، ہٹتا ہے کوئی؟ سوال ہی نہیں۔ یہ ہے اللہ کہتے ہیں اصل گمراہی کی وجہ، آسمانی ہدایات کی طرف نہ آنے اور نبیوں کے بات نہ ماننے کی جو اصل وجہ ہر زمانے میں رہی ہے وہ کیا ہے؟ باپ دادا کی پیروی۔ لہذا قرآن تو آپ دیکھتے ہیں جگہ جگہ اس چیز کے خلاف ہے، مخالفت کرتا ہے۔ باپ دادا تو کوئی شے ہے ہی نہیں، کوئی شے نہیں، جتنا وہ موافق ہے اللہ کی بات کے، رسول کی بات کے، اتنا ٹھیک ہے، اور باقی جتنا وہ خلاف ہے ان کی مخالفت کرو تم، اللہ کا حکم ہے ان کی مخالفت کرو، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس پر ثواب ملے گا۔ فرمایا انہم الفوا، یہ اصل وجہ کیا ہے؟ جتنی عجیب جہنم میں پہنچے کہاں سے یہ اللہ بتا رہے ہیں، اصل نقطہ کیا ہے؟ انہم الفوا، بے شک ان لوگوں نے، الفوا مانے پایا، آباءہم اپنے آبا و اجداد کو کیا پایا؟ ضالین، بھٹکا ہوا دنیا میں پایا، اس کے باوجود فہم علی آثارہم یہرعون، اس کے باوجود انہی کے نقش قدم پر دوڑتے رہے۔ عجیب لفظ استعمال کیا قرآن نے، چلتے رہے نہیں، یعنی دوڑتے رہے پوری زندگی، کبھی خیال بھی نہیں لائے کہ ہمارے آبا و اجداد کسی بات میں غلط بھی ہو سکتے ہیں، کبھی نہیں سوچا۔ یہرعون، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی انہی کا مسئلہ نہیں ہے جو آپ کے سامنے ہے، باپ دادا کے، یہ پہلے ہی سے چلا رہا ہے، یہ بیماری بہت پرانی ہے، باپ دادا کی، باپ دادا کا عذر ہے، یہ بہت پرانا عذر ہے۔ چنانچہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھیجا تو عجیب ہدایت کی، فرمایا جب وہ عہد الستو لیا، الست بربکم قالوا بلا شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا كنا عن هذا غافلین او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وكنا ذریۃ من بعدهم۔ دیکھو جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے پیٹ سے سب کو جمع کیا نا اپنی قدرت کاملہ سے، عہد الستو جس کو کہتے ہیں، وہاں عہد لیا، ہم سب کو وہاں جمع کیا، جتنوں کو اللہ بھیجنے والے تھے دنیا میں سب کو نکال دیا اپنی قدرت سے، اور سب سے ایک سوال کیا الست بربکم، کیا میں تم سبوں کا رب نہیں ہوں؟ سب نے یک ذبح ہو کر کہا تھا، ہم بھی اور آپ بھی، ساری دنیا انسانیت نے کیا کہا؟ بلا، کیوں نہیں، شہدنا، ہم آپ کی ربوبیت پر گواہی دیتے ہیں،
اللہ نے کہا یہ اس لیے لیا ہے ان تقولو، یہ نہ کہنا آنے کے بعد، ان تقولو اشرک آباؤنا، کہ ہمارے اللہ ہمارے آبا و اجداد ہی شرک کر لیے تو میں کہاں جاتا، میں تو ان کے بعد آیا ہوں، ہمیں تو اس پر چلنا ہی تھا. یہ نہ کہنا آنے کے بعد، یہ عذر ہم سننے والے نہیں ہیں. باپ دادا کی پیروی کا عذر بناؤ گے یہاں آنے کے بعد دوبارہ قیامت میں تو ہم اسے سنیں گے نہیں. اللہ کو پتا تھا کہ سب سے بڑا عذر لوگوں کے لیے کیا ہوگا؟ باپ دادا. اس لیے جگہ جگہ قرآن میں اس کی تردید کی جاتی ہے. فرمایا وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ، اے پیغمبر یہ باپ دادا کی روش جو آپ کے سامنے ہے، جن کو آپ قرآن سنا رہے ہیں، یہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. کہتے ہیں اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا، ہم نے تو اپنے آبا و اجداد کو برسوں سے اسی پر پایا ہے، تو ہم اس کو چھوڑنے والے ہیں ہی نہیں. وہ غلط ہو سکتا ہی نہیں. کیا ہمارے باپ دادا پردادا لکڑ دادا سب اسی پر چل کر گئے، سب غلط؟ لہذا وہ غلط نہیں تھے، تم ہی غلط ہو. پیغمبروں کو کیا جواب دیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دے رہے مکے والے؟ وہ تو غلط نہیں تھے ہمارے آبا اجداد، ہاں تم غلط ہو. فرمایا وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ، سچائی یہ ہے، وَلَقَدْ کا ترجمہ کر رہا ہوں، وَلَقَدْ حقیقت یہ ہے، سچائی یہی ہے کہ ان سے پہلے بھی لوگ اسی وجہ سے ضل، بھٹک گئے راستے سے، کہ انہوں نے بھی اپنے باپ دادا کا عذر پیش کر دیا پیغمبر کے سامنے. اکثر الاولین، جو پہلے آئے ہوئے ہیں، اولین مانے آپ سے پہلے، نبی سے صحابہ سے پہلے جن کو آپ دعوت دے رہے ہیں، ان سے پہلے جتنے لوگ آئے ہیں ان کی گمراہی کا سبب بھی باپ دادا ہی تھے. وہ بھی اپنے باپ دادا کی روش کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آسمانی باتیں اتنی ہی مانتے تھے جتنا ان کے باپ دادا کے موافق ہوتی تھی، اس سے آگے نہیں مانتے. تو کیا آج بھی یہی عذر نہیں ہے بھائی؟ آج بھی یہی عذر ہے. اچھا بھائی، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم نے ان سبھوں میں ڈرانے والا بھیجا ہے. آدم علیہ السلام کے بعد سے لے کر نوح علیہ السلام، جب سے شرک شروع ہوا تھا تب سے لے کر اے پیغمبر آپ تک ہم نے منذر، ڈرانے والا بھیجا ہے. بھیجتے رہے برابر، ان کو سمجھاتے رہے. کچھ لوگ مانے اور اکثریت نے مانا نہیں. اکثر الاولین، اکثریت نے نبی کی بات نہیں مانی اور باپ دادا ہی کی پیروی اور انہی کے روش پر چلتے رہے بلکہ یحرعون، دوڑتے رہے بڑے شوق کے ساتھ اسی پر، اور بہت فخر کے ساتھ. شوق کے ساتھ نہیں جی، شوق تو تھا ہی، فخر بھی تھا کہ ہم تو فلاں ہیں. منذرین، تو اے پیغمبر آپ دیکھ لیجئے کہ فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین. جن ایک ہے منذر، ایک ہے منذر، فرق ہے دونوں میں. منذر کے معنی ڈرانے والا یعنی پیغمبر، منذر کے معنی جس کو ڈرایا جا رہا ہے یعنی امتی. ایک زیر اور زبر سے کتنا فرق ہوا. منذر کے معنی ڈرانے والا یعنی پیغمبر، اور منذر معنی جس کو ڈرایا جا رہا ہے یعنی امت. تو کیا فرمایا؟ پہلے منذر ہے نا، پہلے منذر ہے. منذرین، ہم نے ان میں منذر یعنی ڈرانے والا یعنی رسول اور پیغمبر بھیجا. سب میں جتنے بھی آپ سے پہلے آئے سب میں ہم نے پیغمبر بھیجا. نوح کو جی، صالح علیہ السلام کو، شعیب علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، یہ سب آپ سے پہلے ہیں نا. عیسیٰ علیہ السلام، یہ منذر ہیں، سب ڈرانے والا بھیجا ہر قوم میں. لیکن اکثریت نے بات نہیں مانی، اور نہ ماننے کا عذر کیا تھا ان کے پاس؟ باپ دادا. ہمارے باپ دادا یہ نہیں کیے جو تم بتاتے ہو، لہذا ہم اسے کرنے والے نہیں ہیں. اچھا، فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، دیکھ لیجئے. فانظر مانے نظر، دیکھنا. دیکھ لیجئے پیغمبر کیف کان عاقبۃ المنذرین، جن کو ڈرایا گیا تھا یعنی قوموں کا اور امتیوں کا پھر حال کیا ہوا. قوم نوح کے ساتھ پھر کیا ہوا؟ سیلاب آیا، سب کو لے گیا بہا کر کے، ہے یا نہیں؟ اس کے تفصیل سے بیان کیا جی. قوم عاد، قوم سمود، قوم صالح، جتنے بھی قومیں ہیں ان کا عذاب آپ تفصیل سے ایک مرتبہ نہیں کئی بار سن چکے ہیں. اسی کو کہا جا رہا ہے فانظر، ذرا دیکھیے، غور کیجئے کہ ان قوموں کا پھر حال کیا ہوا، کیسے ہم نے ان کو پکڑا اور کیسے تباہ و برباد کیا. نبی کی بات نہ ماننے کی وجہ سے اور اپنے باپ دادا ہی کی روش اختیار کرتے رہنے کی وجہ سے. کیا کیا ہم نے ان کے ساتھ؟
تو اللہ تعالیٰ مین وجہ بتا رہے ہیں لوگوں کی کتاب و سنت کی طرف نہ آنے کی۔ آج بھی وہی ہے، قیامت تک وہی رہے گی۔ بہت کم لوگ ہیں جو اس بات کو، اس راز کو سمجھتے ہیں، ورنہ اپنی جگہ ہی پر رہنے کو عافیت سمجھتے ہیں۔ دنیا میں تو واقعی میں عافیت اسی میں ہوتی ہے کہ آپ اپنے باپ دادا کی روش ہی پر چلتے رہیں۔ فرمایا الا عباد اللہ المخلصین، مگر یہ کہ اللہ کے جو مخلص بندے تھے ہر زمانے میں، بہت چند تھے، وہ انہوں نے نبیوں کے بعد مانی اور وہ پھر عذاب سے نجات پا گئے دنیا میں۔ بھائی قوم لوط پر جب عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا لوط علیہ السلام کو؟ تو راتوں رات تم چند لوگوں کو لے کر کے نکل جاؤ، اس لیے کہ پوری قوم پر ہم عذاب بھیجنے والے ہیں، پتھروں کی بارش برسانے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے نوح علیہ السلام کو کیا کیا؟ 82 لوگوں کہا وہ سوار ہو جاؤ، یہ ہے مخلص، یہ مخلص سمجھا رہا ہوں، اللہ عباد اللہ المخلص۔ لیکن جو مخلص بندے تھے جن کو اللہ نے ایمان کی، اسلام کی توفیق عطا فرمائی تھی، وہی بچے ہیں، باقی کوئی بچا نہیں ہے۔ باپ دادا کی روش انہیں لے ڈوبی، دنیا میں لے ڈوبی، اور آخرت میں تو آپ نے سنا ہی، اوپر زقوم کا درخت اور اوپر سے کھولتا ہوا پانی، وہ آگے آگے وہ ہے ہی۔ بچے وہی ہیں جنہوں نے باپ دادا کی روش کو چھوڑا ہے، وہی بچے اور کوئی نہیں بچا۔ باپ دادا کے طریقوں کو کیا کیا؟ چھوڑ دیا اور نبی کی راہ اختیار کر لی، اسی کو اصل قرار دے دیا، یہ ہے اصل۔ الا عباد اللہ المخلصین، جو مخلص بندے تھے وہی دنیا میں اللہ کے عذاب سے بچے ہیں، باقی کوئی اللہ کے عذاب سے بچا نہیں ہے۔ آخرت میں بھی ایسے ہی ہوگا، جو اللہ کے مخلص بندے ہوں گے وہی اللہ کے عذاب سے یعنی جہنم سے بچائے جائیں گے، ورنہ کوئی بچے گا وہاں بھی نہیں، نہ یہاں بچے ہیں نہ وہاں بچیں گے۔ تو یہ ہے بھائی باپ دادا کی روش پر چلنے کا نتیجہ۔ اللہ نے کہا کہاں پہنچ گئے؟ وہ جہنم میں پہنچ گئے، اور دنیا میں پچھلی قوموں پر اسی وجہ سے عذاب بھی آیا۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر یہ کہ جو مخلص بندے ہیں جن کو اللہ نے اسلام کی، ایمان کی توفیق عطا فرمائی، وہی دنیا میں عذاب سے بچے ہیں اور وہی بھائی آخرت میں بھی عذاب سے بچیں گے۔ اللہ ہم سب کو بھی انہی لوگوں میں سے بنائے۔ اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، اے اللہ ہم سب آپ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان، صحیح اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو صحیح ایمان، صحیح اسلام پر موت آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب